بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سفینہ ہے۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد اب وہی میرے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ بھابھی میری سہیلی جیسی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن بھابھی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھابھی کو بچے بہت پسند تھے۔ وہ دوسروں کے بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں بھی اپنے گھر میں رونق دیکھنا چاہتی تھی، بچوں کی چہل پہل، بچوں کی آواز، میں ان کے ساتھ کھیلنا، لیکن سب بہت مایوس تھے۔ کسی نے ہمیں مزار شریف پہ جانے کا مشورہ دیا تو کسی نے حکیم کا۔ میں بھابھی کے ساتھ مزار پر بھی جاتی تھی کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ بھائی تو کام پر چلے جاتے تھے، لہٰذا بھابھی کے ساتھ میں کافی مزاروں پہ بھی گئی، وہاں بھی کافی دیر بیٹھتے تھے۔ بھابھی نے منت بھی مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں صاحب حیثیت فلاں فلاں چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوا، لہٰذا کافی مہینے اسی طرح جاتے رہے۔ پھر اس سے بھی مایوس ہو گئے تو بھابھی کی چچی زاد لڑکی نے کسی حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں اور بھابھی پھر اس حکیم کے پاس بھی گئی تھی اور اس نے بھابھی کو کچھ جڑی بوٹیاں بنا کے دی اور میاں بیوی دونوں کو کھانے کا مشورہ دیا۔ بھابھی وہ جڑی بوٹیاں بھی پابندی سے کھاتی رہتی اور بھائی کو بھی کھلاتی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے پاس ایک محلے کی خاتون کسی کام سے آ گئی، اور جب اس نے بھابھی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وجہ جاننی چاہی، جس پر بھابھی نے اپنی بے اولادی کا قصہ ان سے بیان کیا اور یہ بھی بتایا وہ ہر طریقہ آزما چکی ہے اور اب تو ہمت ہار چکی ہیں۔ لیکن پھر اس خاتون نے بھابھی کو کسی پیر بابا کا بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ بھابھی کے دل میں پھر سے امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ بھابھی نے اگلے ہی دن اس پیر بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پیر بابا نے بھابھی کو کچھ راکھ دی اور کہا کہ اسے اپنے دوپٹے میں باندھ کر رکھنا اور سوتے وقت اپنے جسم پر بھی مل لینا۔ بھابھی نے اس پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی سب کچھ کیا۔ اس راکھ کو اپنے دوپٹے میں بھی باندھ لیا اور سونے سے پہلے اپنے جسم پر بھی مل لی۔ جب بھابھی حاملہ ہوئی میں بہت پریشان تھی کہ راکھ استعمال کرنے سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال بھابھی بہت خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خیر انہوں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانا چاہی۔ جب بھائی گھر آیا تو بھائی کو یہ خوشخبری سنائی، جسے سن کر وہ بہت حیران ہوا کہ پچھلے 10 سال میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی نے بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا تو بھابھی نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ڈاکٹر الٹی سیدھی دوائیاں دے دیتے ہیں اور مجھے کافی عرصے بعد یہ خوشخبری نصیب ہوئی ہے جس کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا، صرف ایک راکھ کے لگنے سے؟ یہ سب تو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک پیر بابا کی دی ہوئی راکھ سے یہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے بھابھی کچھ مشکوک سی لگی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں حیران تھی۔ راز جاننے کے لیے میں نے وہ راکھ بدل دی اور جیسے ہی راکھ خود کو لگائی تو اس کے بعد جو ہوا پیروں تلے زمین نہ رہی، کیونکہ اچانک میرا پیٹ حاملہ خاتون کی طرح ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں اب ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی۔ اب میں بھائی بھابھی سے اور دنیا والوں سے نظر کیسے ملاتی؟ وہ میری بات کا یقین کیسے کرتے؟ لہٰذا میں اپنے کمرے میں رہنے لگی، اپنا پیٹ بھی سب سے چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح نہ دیکھ لے۔ میں کمرے سے کم باہر نکلتی اور بھابھی کسی کام کے لیے مجھے آواز دیتی تھی تو میں کوئی بہانہ بنا کر باہر آنے سے انکار کر دیتی تھی۔ بھائی بھی بھابھی سے میرے بارے میں پوچھتے تھے کہ سفینہ کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہی، تو بھابھی بھی یہ کہہ دیتی تھی کہ شاید پڑھ رہی ہوگی۔ کافی دن تک تو میں سنبھالتی رہی، لیکن ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آ گئی اور بہت حیران رہ گئی۔ بھابھی کے بہت سے اسرار پر میں نے بھابھی کو بتایا کہ آپ کو جو پیر بابا نے راکھ دی تھی وہ میں نے اپنے اوپر مل لی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ آپ اچانک ایک رات میں حاملہ کیسے ہو گئی تھی، جس سے میرا پیٹ بھی ایک حاملہ عورت کی طرح ہو گیا تھا۔ بھابھی کو بھی یہ سب سن کر کافی حیرت ہوئی تھی کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ پھر بھابھی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن اپنے کمرے میں ہی رہنا اور بالکل باہر نہیں نکلنا، چاہے کوئی باہر آ بھی جائے اور تمہارا پوچھے تب بھی نہیں۔ میں نے بھابھی کی بات پر عمل کیا۔ کوئی بھی مہمان آتا تھا گھر میں تو میں باہر نہیں آتی تھی، لیکن یہ راز کب تک چھپتا؟ کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھا۔
لہٰذا وہ دن بھی آ گیا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر محلے کی ایک خاتون آ گئی۔ بھابھی نے انہیں بٹھایا، چائے وغیرہ بنا کے دی۔ اب وہ بھابھی سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں میرا خیال آ گیا اور وہ میرا پوچھنے لگ گئی۔ بھابھی نے بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس خاتون کو بھابھی بہت مشکوک سی لگ رہی تھی۔ پھر تو وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی کچھ کام سے باورچی خانے میں گئی تھی کہ وہ خاتون میرے کمرے تک آ گئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ اب کیا ہوگا، اب تو میری عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک اس خاتون کے گھر سے اس کا بیٹا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ امی شمائلہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ پھر وہ خاتون بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف دوڑی، تب جا کے ہماری سانس میں سانس آئی۔ اب بھابھی نے کہا کہ اس کا جلد سے جلد کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس وقت تو اللہ نے ہماری عزت بچا لی تھی، لیکن آگے کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ بھابھی نے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تو میں بہت ڈر گئی کہ بھائی کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار دیں۔ بھابھی نے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا۔ بھابھی نے کہا کہ بھائی کو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ ہم اس کا حل کیسے نکالتے؟ لہٰذا بھائی کو بتا دیا تھا، جس پر بھائی مجھ پر بہت غصہ ہوئے تھے کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بھابھی نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس پر بھائی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اب بھابھی نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے، لیکن بھائی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بہت روئی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں بھائی کی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔ جس بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، میں اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بھابھی نے رات کے وقت بھائی سے بات کی، سمجھایا کہ لڑکی ذات ہے، ہمیں اس کا حل تو نکالنا ہی ہوگا، ورنہ اسے کون شادی کرے گا اور اس کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن بھائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ دن کی روشنی میں تو ہرگز اس کو گھر سے لے کے باہر نہیں نکلنا۔ لہٰذا موقع کو دیکھ کر بھابھی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس کافی رش تھا، ہم وہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے تھے، لیکن جب ہماری باری آنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور یہ معاملہ اب پھر سے کل پہ چلا گیا تھا۔ خیر ہم وہاں سے گھر آ گئے تھے۔ گھر آئے تو بھائی نے بھابھی سے پوچھا کہ کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ جس پر بھابھی نے بتایا کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے اور اب کل پھر جائیں گے۔ پھر رات بہت بھاری گزری تھی، نہ میں پوری رات سوئی تھی اور بعد صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب میری یہ مشکل ختم ہوگی۔ خیر صبح ہو گئی تھی۔ بھابھی نے پہلے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا، جس پر پتہ چلا کہ بھابھی تو حاملہ ہے اور بہت جلد ماں بننے والی ہیں۔ اس پر میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی تھی۔ اب میری باری آ گئی تھی اور میری حالت بہت بری ہو رہی تھی اور پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے گئی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ بھابھی کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے رہی ہوں، کروا کے میرے پاس لانا۔ وہ ٹیسٹ کا پرچہ لے کر میں اور بھابھی لیب گئے تھے اور ٹیسٹ کروا لیے تھے، جس کی رپورٹ کل شام 6 بجے آنی تھی۔ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے، اب صرف کل کا انتظار تھا۔ اگلے دن بھی طلوع ہو چکا تھا، ہم دونوں بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام 6 بجے میں اور بھابھی لیب گئے، وہاں سے رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھی اور بتایا کہ یہ حاملہ نہیں، صرف پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا تھا۔ بھابھی کو بھی اس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیر جیلی تھا۔ وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مجھ سے بڑی ہونے کے باوجود اس نے پیر فقیر پر بھروسہ کیا اور ہمیں بھی اس بات سے لا علم ہی رکھا۔ لیکن اس میں وہ بھی کیا کرتی، جب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اکثر ہی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اور ان سب باتوں کے چلتے جب کسی نے ذکر کیا تو بھابھی نے فوراً سے حامی بھر لی، کیونکہ اسے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا۔
لیکن وہ شاید بھول گئی تھی وہ اپنے رب کو چھوڑ کر اس کے آگے گڑ گڑانے کی بجائے کسی اور پیر کے پاس چلی گئی، اور آج کل تو پیروں کے پاس یہ سب کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بھی کہہ کر پیسے لے لیتے ہیں۔ بھابھی کو بھی اس کی غلطی کی وجہ سے جراثیم ہو گئے تھے۔ حمل تو قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھابھی گمراہ ہو گئی تھی، جس پر بھابھی نے اللہ سے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کسی پیر بابے کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب اچانک سے جب اس کو حمل ٹھہر گیا تو ہم سب حیران تھے، لیکن وہ نفل پڑھتے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اسے معاف کیا اور اس کی جھولی بھر دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں پیر فقیر پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔